بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ عربی زبان، عبارت خوانی، اجرائے قواعد، یہ تمام چیزیں کس طرح سے بآسانی ہم حل کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایک بڑا سوال ہے اور ایک ایسا سوال ہے جس کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھی اور ہمارے احباب 4 سال اور 5 سال کے عرصے گزارنے کے بعد ایک طویل عرصہ ہے جب ان کے سامنے کوئی ایسی کتاب دی جائے جو بدون اعراب ہو تو انہیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کی جبکہ انہوں نے 4 سال مسلسل نحو اور صرف کی تعلیم حاصل کی۔ ابھی ایک صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے ہم نے فلاں کتاب ایک بیٹھک میں سنا دی، وہ نحو اور صرف سے متعلق تھی، لیکن جب میں نے ان کو چند عبارتیں دی، چند جملے دیے، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہم لوگوں نے نحو اور صرف کو حفظ تک خاص کر رکھا ہے، ہمارے خیال سے درست نہیں ہے۔ ہم تطبیقی شکل اختیار کریں، ہر قاعدے کو کسی نہ کسی جملے پر ڈھال کر، یا یہ کہ ان کے سامنے جو استاد، سب سے پہلے تو غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ نحو و صرف پڑھانے والے استاذ الگ ہوتے ہیں اور عربی ادب پڑھانے والے استاذ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے خیال سے جو میری رائے ہے، جو استاذ نحو و صرف پڑھائے اسی استاذ کی ذمہ داری ہو کہ وہ عربی ادب پڑھائے۔ اور خاص طور سے محترم حضرات کے لیے ایک پیغام ہے یہ کہ جس استاذ کو ہم نحو اور صرف کی کتابیں دیتے ہیں، کوشش کریں کہ ہم ان کو عربی ادب، خواہ وہ قصص ہو، خواہ وہ القرت ہو، خواہ وہ مختارات ہو، خواہ وہ منصورات ہو، جون سے بھی کتاب ہمارے نصاب میں شامل ہو، وہ کتاب اسی استاذ کو دیں جو استاد نحو اور صرف پڑھا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو استاد نحو اور صرف پڑھائیں گے اور ساتھ میں اجرائے قواعد کروائیں گے، جب ان کے سامنے ہفتے میں 4 دن، 2 دن، 3 دن وہ مخصوص کر لیں نحو صرف کے لیے، باقی 2 دنوں 3 دنوں وہ اجرا کروائیں، تو دیکھیے آپ، ہمارے خیال سے 1 سال 2 سال گزرتے نحو صرف میں وہ مضبوطی حاصل کر لیں گے اور وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ دوسرے تیسرے سال میں بدون کسی تلعثم کے اور بدون کسی تردد کے وہ عبارت خانے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو میری رائے یہ بنتی ہے کہ جو انسان جو 4 سال 5 سال نحو پڑھنے کے باوجود بھی اگر وہ عبارت خانے پر قادر نہ ہوں تو یہ ایک کافی افسوس کا مقام ہے، یہ کافی افسوس ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی غلطی ہمارے ناظم تعلیمات کرتے ہیں، اسی طرح سے محترم کرتے ہیں کہ وہ بسا اوقات کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے استاذ کو عربی ادب کی کتاب یا نحو صرف کی کتاب دے دیتے ہیں جن کو تعلق صرف یہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ رٹوا دیں، وہ تفہیمی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، جبکہ نحو اور صرف ہمیں افہام و تفہیم کا زبردست رشتہ ہوتا ہے۔ ہم صرف رٹوانے پر سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹھک میں سنا دیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے بچے نے فلاں کتاب زبانی یاد کر لی، ہدایت النحو زبانی یاد ہے، شرح قدر الندى زبانی یاد ہے، شرح شور الذهب زبانی یاد ہے، اور کتاب النحو کتاب الصرف زبانی یاد ہے۔ یہ صرف بولتے ہیں، لیکن نحو اور صرف ایک آلہ ہے، آلے کا استعمال نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہے؟ اور آلے کا استعمال عبارت خانی میں ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھتے عبارت خانی ان کے سامنے ہو، کیوں پیش آ رہا ہے، کیوں زبر آ رہا ہے، کیوں زیر آ رہا ہے۔ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ تمام قواعد مستحضر ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہذا میری درخواست ہے تمام محتممین حضرات سے، ناظم تعلیمات سے، کہ آپ تمام حضرات اس بات کا خیال رکھیں
جس استاذ کو جس فن اور جس سبجیکٹ اور جس مادے سے دلچسپی ہوتی ہے وہی کتاب دیں. خاص طور سے نحو اور صرف جو استاذ پڑھائیں اسی استاذ کو نحو بھی دیں, اسی استاذ کو صرف بھی دیں, اور اسی استاذ کو عربی ادب بھی دیں. انشاءاللہ 1 اور 1.5 سال میں رزلٹ اچھا آئے گا. السلام علیکم, میں محمد انتخاب ندوی.